اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب میت کو ڈھانپنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2183، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ کو یمن کی ایک چادر اڑا دی گئی۔ حدیث نمبر 2184، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب میت کو اچھے کپڑوں میں کفن دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 2185، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ پڑھا اور اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کو ایسا کفن دیا تھا جس سے سطر نہیں ڈھپتا تھا، اور شب کو دفن کر دیا تھا۔ بس جھڑکا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہ رات کو ان کو دفن کیا۔ حضرت نے نماز نہ پڑھی اور ایسا نہ کرنا چاہیے مگر جب انسان لاچار ہو جائے، اور آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے تاکہ خوب ڈھانپنے والا ہو اور اس کے تمام بدن کا۔ باب جنازے کو جلدی لے جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2186، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر نیک ہے تو اسے خیر کی طرف لے جاتے ہو، اور اگر بد ہے تو اسے اپنی گردن سے اتارتے ہو۔ حدیث نمبر 2187، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2188، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے چلو، اگر تو وہ نیک تھا تو تم اس کو بھلائی کے قریب کر دو گے، اور اگر اس کے علاوہ تھا تو تم اس کو اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ باب جنازے پر نماز پڑھنے اور اس کے پیچھے جانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2189، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر رہے جنازے پر جب تک کہ نماز پڑھی جائے اس کو قیرات کا ثواب ہے، اور جو دفن تک حاضر رہے اس کو 2 قیرات کا ثواب ہے۔ راوی نے کہا 2 قیرات کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ ابو طاہر کی حدیث تمام ہو گئی، اور دوسرے دو راویوں نے یہ زیادہ کہا کہ ابن شہاب نے کہا کہ سالم نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ نماز پڑھ کر جنازے پر سے چلے جاتے تھے۔ پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنی تو کہا کہ ہم نے بہت سے قرات ضائع کیے، یعنی افسوس کیا۔ حدیث نمبر 2190، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی روایت کی ہے، یہاں تک کہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں کا ذکر کیا، اور عبدالعالی نے یہاں تک کہ فارغ ہو جائیں ان کے دفن سے یہ لفظ کہا، اور عبدالرزاق نے کہا کہ یہاں تک کہ رکھا جائے جنازہ قبر میں۔ حدیث نمبر 2191، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 2192، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جنازے کی نماز پڑھے اور ساتھ نہ جائے اس کو 1 قیرات ہے، اور جو ساتھ جائے اس کو 2 قیرات ہے۔ کسی نے پوچھا 2 قیرات کیا ہے؟ فرمایا چھوٹا ان میں کا احد کے برابر۔ حدیث نمبر 2193، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے، اور جو کوئی جنازے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ اس کو قبر میں رکھ دیا گیا اس کے لیے 2 قیرات اجر ہے۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احد کے برابر۔
حدیث نمبر 2194 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو جنازے کے ساتھ جائے اس کو 1 قیرات ثواب ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت روایتیں کرتے ہیں، یعنی ان کی روایت میں شک کیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ بھیجا تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو سچا کہا۔ تب تو ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ ہم نے تو بہت سے قیراتوں کا نقصان کیا ہے۔ حدیث نمبر 2195 اردو ترجمہ عامر بن سعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ خباب مقصورہ والے آئے اور کہا، اے عبداللہ رضی اللہ عنہ، سنتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جنازے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور اس پر نماز پڑھ کر ساتھ جائے دفن ہونے تک تو اس کو 2 قیرات ثواب ہے، ہر قیرات احد کے برابر ہے۔ جو نماز پڑھ کر لوٹ جائے تو اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو پوچھیں۔ وہ گئے اور لوٹ کر آئے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 1 مٹھی بھر کے کنکریاں ہاتھ میں لیں اور ان کو لوٹ پوٹ کرنے لگے، یعنی فکر میں تھے۔ غرض جب وہ لوٹ کر آئے تو کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو سچا کہتی ہیں۔ تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کنکریاں ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا، افسوس، ہم نے بہت سے قیرات کا نقصان کیا۔ حدیث نمبر 2196 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، روایت کی ہم سے ابن بشار نے معاذ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی مجھ سے ابن مسنہ نے، ان سے ابن ابی عدی نے، ان سے سعد نے، اور کہا مسلم نے روایت کی مجھ سے زہیر نے، ان سے عفان نے، ان سے ابان نے، ان سب نے روایت کی قتادہ سے اسی اسناد سے مثل اوپر کی روایت کے۔ اور سعید اور حشام کی روایت میں ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیرات کو، تو آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ حدیث نمبر 2197 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ باب جس کا جنازہ 100 آدمیوں نے پڑھا تو ان کی سفارش قبول کی گئی۔ حدیث نمبر 2198 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، کوئی مردہ ایسا نہیں کہ اس پر ایک گروہ مسلمانوں کا جس کی گنتی 100 تک پہنچتی ہو اور پھر سب اس کی شفاعت کریں، یعنی اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں، مگر ضرور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ راوی نے کہا، میں نے یہ روایت شعیب بن حجاب سے بیان کی تو انہوں نے کہا، مجھ سے انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ باب جس کا جنازہ 40 افراد نے پڑھا ان کی سفارش قبول کی گئی۔ حدیث نمبر 2199 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک فرزند مر گیا۔ قدیہ یا اسفان میں قدیہ اور اسفان مقام کے نام ہیں۔ تو انہوں نے قریب سے کہا کہ دیکھو کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، یعنی نماز جنازہ کے لیے۔ قریب نے کہا، میں گیا اور دیکھا لوگ جمع ہیں اور ان کو خبر کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، تمہارے اندازے میں وہ 40 ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا جنازہ نکالو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ضرور ان کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ ابن معروف کی روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے شریک ابن ابی نمر سے روایت کی، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2183 سے 2199 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔